عمران خان کو سزائے موت ہوگی یا 14 سال قید بمشقت؟ فیصلہ جلد متوقع ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بڑی دھمکی دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی کوئی ایسی سزا سنانے کی حالت میں۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا کردار مشکوک ہے اور اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ کسی کو تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کی تہذیب نہیں کی جا سکتی۔ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں اور تمام جو صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے FIA کی جانب سے وہ واپس لے لیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کل جو بڑی باتیں گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو 14 سال کی قید سنائی جا سکتی ہے۔ مختلف افواہوں کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرولنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ شور بھی مچ جاتا ہے، اور دوسری طرف جو وکیل دیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے عمران خان صاحب کو، اس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ وکیل صاحب ہیں جو شروع سے ہی عمران خان صاحب کے خلاف ہیں۔ تو اب سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی جو دھمکی دی گئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن عمران خان صاحب کو سزائے موت ہوگی یا 14 سال قید ہوگی، دیکھیں اس پہ تو یہ میں نے بھی بیان نظر سے گزرا تھا، لیکن اس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہوگی یا یہ ہوگی۔ سیاستدان کے لیے سزا تو 15 سیکنڈ کی بھی ایک سمجھیں کہ بہت خوفناک سزا ہوتی ہے، لیکن جو کہاں 14 سال اور عمر قید، یہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا سزائے موت کی یا عمر قید کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ یا تو سزائے موت ہوگی یا 14 سال ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو جرم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا جرم ہے اور عدالت اس کو کیا سمجھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر بالفرض اگر مان لیا جائے کہ کوئی سزا ہو جاتی ہے ٹرائل کورٹ سے، تو عمران خان صاحب کے پاس پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریمیڈی موجود ہے، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی اب یہ سزائے ہوگی، موت خدا نخواستہ ہو گئی یا عمر قید ہو گئی تو ہم کہیں کہ بھئی فوری طور پہ ہینگ کر دیا جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا، تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کا جائزہ لے گی۔ ممکن ہے کہ اگر یہاں سے کوئی اس طرح کی سزا ہوتی ہے تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ختم کر دے، اور اگر نہیں کرتے اسلام آباد ہائی کورٹ ختم تو سپریم کورٹ کے پاس بھی اپیل جائے گی، وہاں پر بھی سے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ افواہیں آج کل پاکستان تو ویسے ہی افواہوں کی سمجھے کہ مارکیٹ بنا ہوا ہے۔ ہلکی سی کوئی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں ٹمکیری چلانا، ٹمکیری چلا دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تمام لوگ سوشل میڈیا اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب پوائنٹ کیا ہے دوسرا کہ عمران خان صاحب کے وکلا کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ اب یہ سائفر کا کیس بڑا اہم کیس ہے، لیکن ایک تو میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت 8 فروری سے پہلے کوئی کسی قسم کا فیصلہ آئے اور پھر خدا نخواستہ کوئی باہر 9 مئی جیسے واقعات ہوں، کیونکہ اس طرح کی بھی باتیں میں سن رہا ہوں تو وہ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی جمعے سے یعنی کہ اس 8 سے پہلے، الیکشن سے پہلے کوئی اس قسم کا فیصلہ اور ان کے کارکن اس طرف انتشار کی طرف آئیں۔ اب قانون کے مطابق وکیل دے دیا گیا ہے۔ جب عمران خان صاحب کے وکیل متعدد بار طلب کرنے کے بعد پیش نہیں ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی وکیل دیا گیا۔ آج کی سماعت کے دوران بھی کافی زیادہ گرما گرمی ہوئی، سنا ہے کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ جو دوست وہاں موجود تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ ایگریسو نظر آ رہے تھے دونوں حضرات جو ہیں، عمران خان صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی۔ لیکن ان کے وکلا جو ہیں وہ بیسیکلی کیونکہ تحریک انصاف میں تو باقی لوگوں کو تو ایسا جتنی ٹکٹس نہیں ملی جتنی وکلا کو ٹکٹس ملی ہیں۔ اب اتنی ٹکٹس جب وکلا کو ملیں گی تو کمپین بھی تو وکلا نے کرنی ہے، تو اپنے اپنے حلقوں میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے لطیف کھوسہ صاحب کو اب دیکھ لیں، وہ بھی خان صاحب سے ٹکٹ لے کے اب اپنے حلقے میں مصروف ہیں، تو وہ پیش نہیں ہو رہے، تو اس لیے ان کے وکلا پیش نہیں ہو سکتے۔ لیکن اندر سے تو مسئلہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر جب یہ جنرل الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد روزہ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو خان صاحب کو وکیل دیا گیا ہے وہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب کا شدید خلاف ہے، جو پہلے دن سے ہی خان صاحب کے خلاف ہے، اس کو بطور وکیل تعینات کیا گیا ہے۔
اگلی خبر پہ آتے ہیں جی، صحافیوں کو جاری کیے گئے جو نوٹس تھے توہین عدالت یا عدالت کا مذاق بنانے کے حوالے سے جو نوٹس جاری کیے گئے تھے، وہ نوٹس تو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد واپس ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ مسرت ہلالی صاحبہ بھی بینچ کی اس کا حصہ تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ تنقید، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ سوال جج صاحب کی طرف سے یہ بھی کیا گیا، انہوں نے کہا یار جو اندر ہوتا ہے نا وہ تو اتنا خوفناک نہیں ہوتا، لیکن جو تھم نیل بنائے جاتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اندر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہم اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ہم اندر جا کے وہ پوری گفتگو بھی سن لیتے ہیں تو اندر بات نہیں کی ہوتی۔ تو مجھے کچھ یاد آ گیا، مجھے بھی اس پہ ہنسی آ گئی کہ جناب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھم نیل تو بہت خوفناک قسم کے، میرے بھی ویلاگز میں کئی دفعہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھم نیل بہت زہریلے قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اندر ذرا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں محبت سے شوگر کوٹڈ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ متی اللہ جان صاحب بھی آج سماعت کے دوران وہاں پر کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کی جانب سے جو ہے ان کے اغوا کا FIR درج کروائی گئی تھی۔ اسد طور، عامر میر، متی اللہ جان صاحب، ان کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ پچھلے 5 سالوں میں جتنا بھی صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کا تو ہمیں ریکارڈ طلب کرنا چاہیے۔ اب اسد طور صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایگزیکٹ الزامات لگائے تھے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، تو آج بھی وہ کورٹ میں موجود تھے اور وہ بڑا دبنگ طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اپنے تمام الزامات پہ سٹینڈ کرتا ہوں، میں کوئی ایسی اس حوالے سے اپلیکیشن اپنی واپس نہیں لے رہا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے، انگلی جو ہے وہ اٹھائی جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ انگلی اٹھائی جانی چاہیے لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، ہماری تنقید ہوگی تو ہماری اصلاح ہوگی، اگر ہماری تنقید ہی نہیں کرے گا کوئی تو ہمیں لگے گا کہ ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ارشد شریف صاحب کے مرڈر جو ارشد شریف شہید کو کیا گیا تھا اس پر بھی بات ہوئی، تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگلی پیشی پر ہی سماعت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لوں، اس کا سماعت رکھ لوں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک مرڈر جو ہے وہ پاکستان کی حدود سے باہر ہوا ہے، تو ہم اس میں کس حد تک، کیونکہ میرے نظر سے نہیں گزرے کہ پرانے کیا آرڈر سے کیا حکم دیے گئے تھے، تو میری نظر سے تو نہیں گزرے، تو اس لیے میں پھر اس پہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر عدالت پر الزامات لگائے جانے کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی، تنقید اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، قاضی صاحب کا یہ خود کہنا تھا کہ بھئی ہم پہ کرو، گالی نہ نکالیں۔ انہوں نے کہا جی میرا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے تو مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بے شک مذاق بھی اڑایا جائے لیکن اس سیٹ کا خیال رکھا جائے، جو چیف جسٹس کی سیٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عام شہری بھی، انہوں نے کہا خالی صحافیوں کو میں نہیں کہہ رہا، عام شہری کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تنقید کرنا چاہے کرے لیکن تمسخر نہ اڑائے، کیونکہ اس سے ادارہ کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسرت ہلالی صاحبہ نے جو ہے ریمارکس کیے، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ کسی قانون اور حقائق کو دیکھے بغیر اپنی رائے دیتے ہیں، ہوتی تو عام آدمی کی رائے ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا قانون کیا ہے، رائے کیا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا بھی میڈیا کی ذمہ داری ہے، پارٹی بن کے تہذیب کرتے ہیں۔ اچھا، میں بھی اکثر میرے ویلاگ پہ میرے کئی دوست جو ہیں وہ نیچے کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں، میری نظر سے کبھی گزرتے ہیں، تو اس پہ ایشو کیا آتا ہے، وہ یہی آتا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قانون کی، آئین کی روشنی میں نہیں ہوتا، میرے پاس دراز میں ضابطہ فوجداری پڑا ہے، میرے پاس ساتھ آئین پاکستان پڑا ہوا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے مشورہ کر لوں، اس سے ڈسکس کر لوں، بجائے اس کے کہ کوئی غلط بات میں کر دوں۔ تو اب اس پہ کئی دوست ناراض بھی ہوتے ہیں۔ کیس کی بہرحال سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔